الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الفرقان پروگرام میں ہم اعمال کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں واضح طور پہ کل انسانوں کو اولاً خسارے میں مبتلا بیان فرمایا اور پھر ان میں سے ان لوگوں کو خارج کر دیا کہ جو چند مخصوص چیزوں کی وجہ سے اس خسارے سے پاک و صاف اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا عقائد کا کلام فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح فرما لی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ شریعت میں، نگاہ باری تعالی میں اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اعمال کا دار و مدار چونکہ نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے نیت میں اخلاص پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی، اگرچہ نیت اچھی کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن جو ظاہری ہمارے اعضائے جوارح سے کیے گئے اعمال ہیں ان پر مرتب ہونے والے ثواب کے سلسلے میں نیت کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے اخلاص کے بارے میں کلام کر رہے تھے اور مختلف حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس سے نہ صرف اخلاص کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اخلاص کی بنا پر ثواب میں اضافے کا علم ہوتا ہے، بلکہ عدم اخلاص کی بنا پر انسان کے خسارے میں مبتلا ہونے کے بارے میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ لہذا جو ہم نے ایک آخری حدیث عرض کی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومی غیرت کی وجہ سے لڑے گا، صرف بہادر کہلوانے کے لیے لڑ رہا ہے، ریاکاری کے طور پہ لڑ رہا ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خلاصہ کلام یہی تھا، بلکہ ثواب اس صورت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے انسان جہاد کر رہا ہو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہو، تب اس کو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ تو یہاں پر جنگ کا آ گیا، جہاد کا آ گیا، لیکن یہ ہر عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ آدمی اپنی نیت پر توجہ کرے کہ میں کوئی بھی نیک عمل کیوں اختیار کر رہا ہوں، چاہے وہ عالمانہ بیان ہو، وعظ و نصیحت ہو، نعت پڑھنا ہو، نعت سنانا ہو، چاہے وہ نیکی کا حکم کرنا ہو، نمازیں پڑھنا ہو، حج کرنا ہو، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہو، ہر عمل پہ غور و تفکر کرنا ضروری ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو صرف اور صرف ایک جواب آنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف حصول ثواب کی خاطر، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ذرا بھی گڑبڑیشن ہوئی کہ اللہ کی رضا تو مقصود ہے، لیکن تاکہ یہ لوگ متاثر ہو جائیں، متاثر ہو کے یہ مروب ہو جائیں گے، میری تعظیم کریں گے، پھر ان سے میں کام نکلواؤں گا، یہ بھاگ دوڑ کے میرا کام کریں گے، اس قسم کے فاسد ارادے بھی اگر شامل ہوں تو اتنا ہی ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ عدم اخلاص کی وجہ سے اعمال کی بربادی کے بارے میں ایک مزید روایت سماعت فرمائے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو واقعی جہنم کا مستحق ہے، لیکن یہ جو مقتول ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ ان دو مسلمانوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے جو بے جا ناحق ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ہوں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اسلام ہے، اس کے خلاف جو بغاوت کر رہا ہے، بظاہر وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لڑ رہے ہیں، اس میں وہ جو باغی گروہ ہے وہ قابل گرفت ہوگا، لیکن جو غیر باغی گروہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی مطلب سزا کا مستحق نہیں ہوگا، یہ جنت میں جائے گا، اس پہ ثواب بھی مرتب ہوگا، یعنی ناحق آپس میں لڑنا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اگر اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا انسان تو پھر وہ قتل کرتا تب بھی ثواب پاتا، مقتول ہو جاتا تب بھی ثواب پاتا، کہ قتل کر دیں اور بچ کر آ جائیں تو غازی، اگر مقتول ہو جائیں تو شہید۔ لیکن جب نیت صرف اور صرف ناحق لڑنے کی ہو، اپنی نفس کی خاطر، ذات کی خاطر لڑنے کی ہو، تو سرکار نے فرمایا دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ مقتول یہاں پر مظلوم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ظلم کا قصد و ارادہ رکھتا تھا، اگرچہ
سامنے والے نے اس سے پہلے ظلم کی تکمیل کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، ہیں دونوں ظالم، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان ہر عمل سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے، اپنے نیت کو دیکھے میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر کسی برے ارادے کے ساتھ کوئی عمل اختیار کرنے لگے تو اس کو فوراً چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے۔ اگر وہ عمل خراب ہے تو عمل کو چھوڑے، عمل اچھا ہے لیکن نیت میں فساد ہے تو اس میں اصلاح کر لے اور درستی کی نیت کے ساتھ پھر اس عمل کو اختیار کرے تو انشاءاللہ بہت ہی ثواب مرتب ہوگا۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت کا ثواب بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز کے ثواب سے 25 گنا بلکہ کچھ اور درجے بھی زائد ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد میں جاتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لا یرید الا الصلاۃ، نہیں ارادہ کرتا وہ مگر صرف نماز کا، نماز کی نیت سے جاتا ہے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ظہر میں پہنچ گیا، ابھی جماعت میں 15 منٹ 20 منٹ باقی ہیں تو 20 منٹ تک اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے لیے جائے صرف نماز کے قصد و ارادے سے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو گھر میں گرمی بہت زیادہ ہے، مسجد میں ہوا اچھی ہوگی وہاں چلتے ہیں، وہاں نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ سوچ کے نکل رہا ہے وہ خالی جا کے نماز باجماعت بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا خود اندازہ کر لیں کہ وہ اصل میں وہاں گیا ہے۔ ثواب بھی ہوگا، کہیں دل کے کونے کھانچے میں کوئی نیت موجود ہوگی، لیکن اصل تو وہ گیا تھا ہوا کھانے کے لیے، جو کھڑکی کے سامنے کھڑو کے نماز پڑھوں گا، بڑی پیاری ہوا آتی ہے وہاں پر، مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے یار مسجد چلتے ہیں، گھر پہ دل تو چاہ رہا ہے گھر پہ پڑھ لوں لیکن دوست آئے ہوں گے 2-4، نماز پڑھ کے ساتھ نکل جائیں گے، ذرا بات چیت کریں گے۔ اس طرح کوئی عمر رسیدہ ہے، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں تو سوچا چلو مسجد چلتے ہیں، جماعت سے نماز بھی پڑھ لوں گا، اس کے بعد مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے 10-5 لوگ اور ذرا باتیں کریں گے اپنے زمانے ماضی کی۔ تو اس طریقے سے نیت کے اندر فساد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ فاسد نیتیں شامل ہوتی جائیں گی اتنا ہی ثواب کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی گھر والوں نے کہا کہ بھئی ذرا دہی تو لے آؤ، بازار سے گھی تو لے آؤ۔ اب بولا یار جانا تو پڑے گا، پھر سوچا یار چلو جماعت کے لیے چل لیتا ہوں، وہیں سے گھی بھی لیتا آؤں گا۔ اگر فی الفل گھی کا نہ کہتے تو شاید جماعت سے نماز نہ پڑھتا، اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا، لیکن سوچا کہ چلو اب گھی بھی منگا رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لیتے۔ تو اب یہ اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً تو اس نے نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھی، بلکہ ایک ضمنی مقصد اور بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہی بتانا مقصود ہے کہ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نیت کو ختم کر دیا جائے، ایک ہی نیت ہو اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت، اس کی توجہ حاصل کرنے کی نیت، اپنے اس عمل پر صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت۔ جب ہم اس درجے پر پہنچیں گے تو ہمارے ہر عمل کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن ہم اپنے اعمال کی قدر و منزلت کو اسی طرح کھوتے ہیں کہ ہم ایک ایک نیت کے ساتھ ساتھ 50 نیت دوسری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر تو نیت، اللہ کی رضا کی خاطر نیک عمل کرنے کی نیت تو بہت پردوں کے اندر پیچھے ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے فاسد ارادے ہوتے ہیں عموماً کہ یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ نقصان سے بچ جاؤں گا، یہ کر لوں گا ساتھ میں، وہ کر لوں گا، یہ متاثر ہو جائے گا، وہ تعریف کر دے گا۔ اس قسم کے ارادے ساتھ میں ہونے کی بنا پر عمل کا ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی کرم نوازی کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں ایک پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے،
اور اگر ارادے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کر لے تو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ کم سے کم 10 تو ملیں گے، 1 کے 10، یہ کم سے کم ہے، پھر 700 گنا تک، یعنی ایک عمل کا ثواب 700 تک، پھر اس سے بھی زیادہ سرکار فرماتے ہیں گویا کہ جتنا اخلاص زیادہ، جتنا اللہ کی رضا مطلوب، جتنا اپنے عمل کو چھپایا، جتنا مخلوق کو متاثر نہ کرنے کا ارادہ کیا، جتنا مخلوق سے مغفر پوشیدہ رہ کر نیکی کی، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن عملی جامہ نہ پہنائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا پھر توبہ کر کے رک گیا، ثواب اس پر بھی ملے گا۔ اور اگر ارادے کے بعد عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک برائی تحریر فرماتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، نیکی کا ارادہ کریں نیک عمل ملے گا، برائی کا ارادہ کریں ابھی برائی لکھی نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دے گا، ٹھہر جاؤ پہلے دیکھو کیا کرتا ہے، اگر رک جائے اس پر ثواب لکھ دو، اور اگر برائی کرے تو ایک ہی برائی لکھو، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرے پوری نیکی کا ثواب لکھ دو، اور اگر کر گزرے تو 10 کم از کم، ورنہ جتنا اخلاص کامل، جتنا اخلاص زیادہ، اتنا زیادہ سے زیادہ ثواب لکھ دو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 700 گنا سے زیادہ والا جو معاملہ ہے اس سے حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے اپنے عمل کو چھپانا اور اخلاص کے ساتھ عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا لکھا ہے بزرگان دین نے کہ اگر بزرگ لوگ دیکھتے تھے کسی کوئی غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، تو رات میں تھیلی میں دینار وغیرہ ڈال کر اس کے گھر میں پھینک دیا کرتے تھے، اور نکل جاتے تھے اندھیرے میں، وہ آدمی اٹھاتا تھیلی، باہر آ کے دیکھتا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس طرح اپنے اخلاص کے ساتھ دوسرے کی مدد بھی ہو گئی اور اپنے آپ کو بھی چھپا لیا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دیتے 10 ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے 1000 دیے، اور اس میں بھی چوڑے ہو کے گھومتے رہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہماری عزت بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں مطلب لوگ ہماری تعریفیں بھی کریں، ہمیں سخی بھی کہا جائے۔ پھر 10 کے سامنے بڑھ کے مارتے ہیں، وہ جی ہم نے تو 50 بچیوں کی شادی کروائی ہے، 10 مدرسے میں ہم نے یہ دیا ہے، 50 مسجدیں میں نے بنائی ہیں، فلاں مسجد میں چندہ میرا جاتا ہے، 12ویں پہ ہم اتنی دیگیں پکاتے ہیں، اتنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے سنا کے اپنے عمل کو ضائع کرنا؟ یہ ثواب اسی وقت آپ کا 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بڑھتا جائے گا کہ نیک عمل کریں اور خاموش، اندر سے کتنے گولے اٹھ رہے ہوں، سنا دے، کیونکہ نفس تو ایسی ہوتا ہے جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا نفس خواہش کرے گا، آپ کا نفس خواہش کرے گا کہ اپنا عمل سنا تاکہ سب لوگ متاثر ہو جائیں، سب اس سے مروب ہو جائیں، اور خصوصاً جب سب اپنے بتا رہے ہوں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اندر سے نفس چھلانگے لگائے گا تم بتاؤ، ورنہ تمہاری ذلت اور بے عزتی ہو جائے گی کہ تم نے کیا کیا۔ اس وقت اپنے آپ کو خاموش رکھنا بہت بڑا جہاد ہے کہ انسان اور عاجزی کے کرتے ہوئے کہے جی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے عمل کیے، کاش میں بھی کر لیتا، یہ کہہ کر اٹھ کر آنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ بلکہ ہم تو، میں نے جیسے کہا کہ ایک دیتے ہیں تو 100 کا ذکر کرتے ہیں، جھوٹ ملا لیں گے، اچھا تو آپ نے یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا ہے، چاہے جھوٹ ہو جائے، وقتی عزت تو بن جائے لوگوں کے درمیان۔ تو ایک اپنے عمل کو سنانے کا وبال، دوسرا جھوٹ بولنے کا وبال، جھوٹی عزت پا کے انسان اپنے قلب میں اطمینان محسوس کرے، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہیروئن پی کے نشے سے لذت حاصل کرنا، کہ لذت اس میں بھی ہے لیکن بڑی مہلک لذت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نیک عمل کو سنا کے وقتی قلبی سکون حاصل کرنا، یہ حقیقتاً سکون نہیں ہے بلکہ جہنم کے اس میں عذاب اور درد پوشیدہ ہے۔ جیسے ہیروئن پینے کے بعد پھر اپنی صحت کو جب برباد کر لیتا ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ وقتی لذت اپنے پیچھے کتنے بڑے فتنے اور فساد کو لے کر آئی۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کو سب کے سامنے سنانا، بار بار سب کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، اور اس قسم کے موقع پر خاموش نہ رہنا یا خاموش رہنے کو اپنے لیے ناممکن اور بہت ہی مشکل ترین تصور کرنا، یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے برسوں رلائے، اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت ہی بہترین روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے سنا تھا، اور یہ طویل روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو آپ کو عرض کرتا ہوں آخر میں، کہ پہلے زمانے میں 3 دوست تھے،
جو کسی کام سے گھر سے نکلے، جب جنگل میں پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں چلے گئے، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگے اب ہم کیسے باہر نکلے، راستہ بالکل نہیں مل رہا تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، وہ نیک عمل جو بڑا اخلاص کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُم مِّنْ هَٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اس چٹان سے تم نجات نہیں پا سکتے ہو مگر اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ساتھ۔ لفظ دیکھیں بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، با یہاں وسیلے کے لیے آئی ہے، تمہارے اپنے اعمال صالح کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بڑے خوش عقیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کے قائل تھے کہ وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اب ان میں سے پہلا ایک شخص شروع ہوا، اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں جب جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے واپس آتا تو دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں اور خدام کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں بہت دور جنگل میں نکل گیا، رات دیر سے واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس پوری رات موجود رہا، یہ ہو سکتا ہے اب یہ جاگے اور میں ان کو دودھ پلاؤں۔ میرے بچے ساری رات میرے قدموں میں بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا تاکہ اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں۔ اے اللہ اگر میرا یہ، اور پھر جب وہ صبح جاگے تو میں نے ان کو پلایا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ نہ بنا۔ تو دوسرے شخص نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار عورت تھی جس کی طرف میرا دل مائل تھا اور میں برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے برائی کا ارادہ کیا تو اس عورت نے منع کر دیا، وہ خوف خدا رکھنے والی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد قحط سالی پڑی تو وہ میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئی، تو میں نے 100 دینار اس شرط پر دینے پر رضا کا اظہار کیا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ وہ مان گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا کہ تو اللہ کا خوف کر، تو میری تنگ دستی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں خوف میں مبتلا ہوا اور میں نے اس کو پیسے دے کر جانے دیا اور گناہ نہ کیا، اگر یہ گناہ چھوڑنا تیری رضا کی خاطر ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ چٹان اور سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ پورا نہ بنا۔ پھر تیسرے نے عرض کی یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، جب وہ کام وغیرہ کر کے مزدوری کا وقت آیا تو وہ چلا گیا تھا، مزدوری لینے دوبارہ واپس نہ آیا۔ میں نے اسی کے جو پیسے تھے جو مزدوری کے مجھے دینے تھے میں نے اس سے مختلف کام کیے اور جانور وغیرہ لیے، وہ بڑھتے رہے اور حتیٰ کہ بہت سارے جانور وغیرہ بن گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میری مزدوری مجھے لوٹا دیجئے، تو میں نے کہا سب کا سب لے جاؤ تمہارا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے سب بنایا ہے تو یہ آپ ہی کا آپ لے جائیں۔ تو وہ سب کا سب لے گیا۔ اے اللہ اگر اس امانت کا ادا کرنا تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ دونوں چلتے ہوئے، وہ سب کے سب چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرنے کا سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں جو کہ وظیفہ بتائیے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، تاکہ اگر کبھی کوئی پریشانی وغیرہ آئے تو تم انہی نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا۔ اس حدیث پہ انشاءاللہ مزید تبصرہ بھی ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔